بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کا بدلہ اور صلہ اور اجر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عمل صالحا، جو بھی شخص کوئی نیک کام کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ نیک کام کرنے والا مرد ہو چاہے عورت، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ نیک کام ایمان کے ساتھ کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے، خوشحال زندگی عطا کریں گے، بہترین زندگی سے نوازیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنا وہ عمل کرتے تھے ان کے عمل کا جتنا ثواب ہے، جتنا اجر ہے، اس سے بھی زیادہ اجر ہم اس کو عطا کریں گے. تو بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت سچے دل سے ایمان لائے اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرے، یعنی اللہ کی طرف سے جو احکام اس پر فرض ہیں، واجب ہیں، ان کو ادا کرے. نماز 5 وقت کی ادا کرے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، حج اگر فرض ہو تو حج ادا کرے، زکوٰۃ اگر فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے. تو جو بھی اچھے اچھے کام ہیں ان کو کرے. تو اللہ کا وعدہ ہے ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، بہترین زندگی سے نوازیں گے. سب سے پہلے اللہ نے شرط لگائی کہ نیک اعمال کرے لیکن ایمان کے ساتھ، تبھی یہ وعدہ ہے. نیک کام تو کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، محتاجوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کے لیے تحفے تحائف دیتا ہے، غریبوں کے لیے ہاسپٹل بناتا ہے، غریبوں کے لیے کالج بناتا ہے، مفت میں ان کو وہاں پڑھائی دیتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو یہ اچھے کام جو ہیں ان کا بدلہ اللہ نہیں دے گا، کیونکہ ایمان نہیں ہے. ایمان شرط ہے. اچھے کاموں کا بدلہ، اچھے کاموں کا اجر، اچھے کاموں کا صلہ ملنے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان شرط ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دے گا، نیک نامی دے دے گا، شہرت دے دے گا، لوگ واہ واہ کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کا بڑا چرچا ہوگا صرف دنیا میں. لیکن جب وہ آخرت میں جائے گا اللہ کے پاس، چونکہ ایمان نہیں ہے
اس لیے اس کے اچھے اعمال کا وہاں اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس ایمان والا بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ اگر ایسے اچھے کام کرتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اسے نیک نامی سے نوازتے ہیں، شہرت دیتے ہیں، اس کا نام خوب لوگوں میں پھیلاتے ہیں، لوگوں میں اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ آخرت میں تو ہے ہی، آخرت میں بے شمار اجروں سے نوازیں۔ تو بہرحال ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کتنا بھی اچھا کام کرے اس کا کوئی صلہ، اس کا کوئی اجر آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بالضرور ایمان کے ساتھ نیک کام کرنے والوں کو اچھی زندگی، بہترین زندگی سے نوازیں گے۔ اب بہترین زندگی سے کیا مراد ہے؟ اچھی زندگی سے کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین کہتے ہیں اچھی زندگی سے مراد جنت کی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے، وہاں ہر طرح کی خوشی میسر ہوگی، ہر طرح کی راحت ہوگی، ہر طرح کا آرام ہوگا۔ دنیا کی طرح وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ بھوک کی تکلیف ہوگی، نہ پیاس کی تکلیف ہوگی، نہ گرمی کی تکلیف ہوگی، نہ سردی کی تکلیف ہوگی۔ وہاں ہم جو چاہیں گے وہ ہمیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا جی چاہے گا، تمہارا جو دل چاہے وہ اللہ عطا کریں گے۔ راستے میں جا رہے تھے، سیب کا درخت دیکھے، دل میں خواہش ہوئی کاش یہ سیب میرے پاس ہوتا تو میں کھاتا، تو فوراً اس کے ہاتھ میں آ کے پڑ جائے گا۔ کوئی پرندہ اڑ رہا تھا، خواہش کیا کاش یہ بھنا ہوا اگر میرے سامنے ہوتا تو میں کھاتا، تو فوراً وہ پرندہ اس کے سامنے بھنا ہوا اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا۔ تو جنت کی نعمتیں ایسی ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین۔ ترتیب سے کرسیاں ہوں گی اور بہت سارے خادم بچے، خوبصورت لڑکے جو ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے، اور وہ ان کے سامنے ان کی ضرورت کی چیزیں، مشروبات، قسم قسم کے پینے کی چیزیں لائیں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وہاں نہ تو سر میں درد ہوگا نہ تو پیٹ میں درد ہوگا، وہاں ہر قسم کے میوے ملیں گے۔ فاکہۃ مما یتخیرون، جو چاہیں گے وہ ملیں گے۔ سیب چاہیے تو سیب، انار چاہیے تو انار، امرود چاہیے تو امرود، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، جو چاہیں گے وہ ان پرندوں کے گوشت ان کے لیے بھن کر تل کر ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، موتیوں کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ ایک حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کی حور اگر تھوڑا سا اپنا گھونگھٹ ہٹا دے تو زمین و آسمان کا درمیانی حصہ چمک جائے گا، روشن ہو جائے گا، اس کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ ایسی چمکدار، ایسی خوبصورت آنکھوں والی نوجوان حوریں جو ہے ہمارے لیے منتظر ہوں گی۔ کس کے لیے؟ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والے کے لیے۔ دنیا میں ہم جو چاہے وہ ملے نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کتنا بھی بڑے عہدے والا ہو، کتنا بھی بڑے پوسٹ پر ہو، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری جو چاہت ہے وہ سب پوری ہو رہی ہے، میری جو خواہش ہے سب پوری ہو، کوئی نہیں بول سکتا۔ کیونکہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ جہاں
سب کی خواہش پوری نہیں ہوتی. صرف جنت ایسی جگہ ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی. ہم جو چاہیں گے اللہ ہمیں عطا کرے. دنیا میں کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، کتنا بھی بڑا حاکم ہو، وہ بھی کہے گا کہ میری یہ خواہش تھی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی. میرا یہ ارادہ تھا، میری یہ تمنا تھی، وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. دنیا میں کوئی بھی آپ نہیں بتا سکتے جو یہ کہتا ہو کہ میری ہر مراد پوری ہو رہی ہے. دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ دنیا ایسی جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں ہر آدمی کی ہر خواہش پوری ہو. وہ جگہ تو جنت ہے. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، وہاں پر اس طرح کی نعمتیں ملیں گی. سب کو نوجوان بنا کے اللہ اٹھائیں گے. ہماری جو بیویاں ہوں گی اگرچہ وہ بوڑھی ہو گئی ہوں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جوان بنا کے اٹھائے گا. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، سورہ واقعہ میں ہے. ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے اور ان کو کنواری بنا کے اٹھائیں گے، باکرہ بنا کے اٹھائیں گے. حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. بات چیت کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. تو وہ بوڑھیا رونے لگی. ہم نے کیا کیا؟ بوڑھی ہونا کیا جرم ہے کیا اس کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخلہ نہیں ہوگا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. کیا تم قرآن نہیں پڑھتی؟ سورہ واقعہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو بھی دنیا کی عورتیں ہوں گی اگر وہ مومن ہوں گی تو ہم ان کے جوان بنا کے اٹھائیں گے، کنواری بنا کے اٹھائیں گے. تو بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، جوان بن کر جائے گی. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کا مذاق کیا. یہ مذاق بھی سچا مذاق، جھوٹا نہیں. تو وہ بوڑھی بہت خوش ہو گئی. اسی طرح ایک مرد کو جو ہے کئی مردوں کی طاقت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. دنیا میں جو بیویاں تھیں اگر وہ مومن ہوں گی تو ان کو بھی حور بنایا جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مرد کو نوازیں گے. تو بہرحال وہ بہت لمبی فہرست ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کرے تو ہم اس کو حیات طیبہ سے نوازیں گے، خوشگوار زندگی عطا کریں گے. اب وہ خوشگوار زندگی کیا ہے؟ جنت کی زندگی. بعض علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں خوشگوار زندگی سے دنیا ہی کی زندگی مراد ہے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے، چین و سکون کی زندگی عطا فرمائیں، بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. اب اگر کوئی ایمان والا مومن مالدار ہے، گھر میں خوب دولت ہے، خوب خوشی ہے، تب تو سمجھ میں آتا خوشگوار زندگی اسے مل گئی. لیکن بہت سے مومنین، نیک عمل کرنے والے، بلکہ اللہ والے بزرگان دین ایسے ہیں کہ ان کو غریبی ہی ہے، غریب ہے. گھر میں ان کے گھروں میں تنگی ہے، ان کی پریشانیاں ہیں. تو پھر ان کو خوشگوار زندگی کہاں ملی؟ تو حضرات مفسرین کہتے ہیں اگرچہ ان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قناعت کی زندگی عطا فرمائی ہے، قناعت کی توفیق عطا فرمائی ہے. قناعت کا معنی کیا ہے؟ اللہ جو بھی دے اس پہ راضی ہونا. اللہ جو بھی ہمیں دیا ہے اس پہ خوش ہونا. یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی صفت ہے، ہر کسی کو نصیب ہوتی نہیں. جو اللہ دیا ہے کروڑوں سے بہتر رکھا ہے. اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جانا، خوش ہو جانا، اسے بولتے ہیں قناعت کی زندگی. یہ ہر ایک کو نصیب ہوتی نہیں. لیکن ایمان والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، اگرچہ وہ باسی کا کھانا کھاتا ہو،
مہینے میں 1 مرتبہ گوشت کھاتا ہو، تب بھی وہ قناعت کی زندگی گزارے گا، سکون کی زندگی گزارے گا، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، ایک قسم کا سکون اسے میسر ہوگا۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگان دین، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بالکل غریب فقیر ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ دیا ہے اس پہ راضی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیسے ہیں، الحمدللہ کروڑوں سے بہتر ہوں، اچھی طرح سے کھاتا ہوں پیتا ہوں، بچے ہیں، بیوی ہے، گھر میں سب ہیں، سب خوش ہیں۔ یہ چیز جو یہ بس ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، ہر جو بھی اللہ دیا ہے اس پہ خوش ہونا، یہ بہت بڑی صفت ہے، ہر کسی کو نصیب ہوتی نہیں۔ اور اگر کوئی مومن آدمی ایسا ہے ایمان والا کہ وہ گنہگار ہے اور وہ فقیر ہے، غریب ہے، تنگ دستی میں ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، آفتوں میں پڑا ہوا ہے، تب تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے زندگی تنگ ہے، اس کے لیے اچھی زندگی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے شرابی، کبابی، جوئے کھیلنے والے، سود خور ایمان والے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو خوب مال دیا ہے، دولت دیا ہے، ان کو اچھی زندگی ہے نا، ہمیں اشکال ہوتا ہے، ہمیں شبہ ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، انہیں کیسا اچھی زندگی مل گئی۔ بہت سو کو ہوتا، ہمیں نماز پڑھتے 5 وقت کی، تہجد پڑھتے، اوابین پڑھتے، جماعت میں جاتے، قرآن پڑھتے، ذکر کرتے، ہمیں وہ حالت میں ہیں کیا کہ 10,000 12,000 کما لیتے ہیں، انہیں دیکھو کیا بھی کرتا نہیں، انہیں لاکھوں کماتا ہے، 2-3 کار ہیں گھر میں، 2-3 گاڑیاں ہیں، ہوتا نہیں، انسان ہے، سب کو ہوتا ہے بزرگوں اور دوستوں، لیکن اسے یہ قناعت نہیں نصیب ہوگی، اسے قناعت نصیب ہوتی نہیں۔ جو اللہ دیا ہے اس پہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، حل من مزید کے اس میں رہے گا، اور ہونا ہو۔ اسی لیے دیکھیں گے جو بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، اچھی طرح سے زندگی بسر ہو رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، ایک کمپنی ہے، اچھا فائدہ ہو رہا ہے، اس پہ بس کرتے نہیں ہوں، پیٹ بھرتا نہیں ہوں، اس کا اور ایک برانچ کھولنا، وہاں کھولنا، یہاں کھولنا۔ دنیا میں کتنے ہیں، چنئی سٹی میں جو اٹھا لو، سروانا اسٹور بول گو ہے، کہاں کھول دیا ہے، کیا وہ قناعت نہیں ہے، اسے سکون نہیں ہے، ابھی ہونا اور ہونا، وہ پیٹ بھرتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر انسان کو سونے کے 2 پہاڑ بھی مل جائے وہ چاہے گا کہ تیسرا پہاڑ چاہیے مجھے۔ لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کے پیٹ کو، حرص کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، قبر میں جانے کے بعد ہی اس کی حرص ختم ہوتی ہے۔ تو گنہگار مومنین اگر مالدار ہیں تو ان میں حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، اور کمانا، جس کی وجہ سے سکون ختم ہو جاتا ہے، چین نہیں ہوتا، گھر میں ہر قسم کی پریشانیاں، ظاہر میں ٹپ ٹاپ سے رہیں گے، گھریلو حالت انتہائی خراب رہے گی۔ ایک عبرتناک واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب میں لکھا ہے، ایک صاحب کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کیجئے تاکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ خوش ترین آدمی ہو جاؤں، دنیا میں جو سب سے زیادہ خوش ہے ویسا میں ہو جاؤں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا جاؤ جا کے ڈھونڈو دنیا میں کون سب سے زیادہ خوش ہے، سب سے زیادہ سکون سے ہے، آرام سے، چین سے، کون ہے، جا کے ڈھونڈو، میں اس کی طرح ہونے کی دعا کروں گا تمہارے لیے۔ ڈھونڈا، یہاں ڈھونڈا، کسی کو دیکھا کہ بہت ہے، سب کچھ ہے، آرام ہے، راحت ہے، بچے ہیں، جا کے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا تو کیا ہے، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی پریشان نہیں۔ ویسا دیکھ کے تھک گیا،
آخر کار ایک جوہری سنار ملا، جولری کی دکان رکھنے والا سنار، بڑا کاروبار ہے، کئی دکانیں ہیں، خوب گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کئی برانچز ہیں، اور اس کے خوبصورت بچے ہیں، اس کے کار ہے، بنگلہ ہے، خوبصورت بیوی ہے، سب ہے۔ اب دل میں سوچا یہ سب سے زیادہ خوش ہوگا، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی سکون سے نہیں رہے گا، میں جا کے حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی طرح ہونے کی دعا کراؤں۔ لیکن جانے سے پہلے دل میں کھٹک ہوئی، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جا کے پوچھ لیں گے بول کے۔ وہ جو جوہری تھا، سنار تھا، جا کے اس سے الگ سے مل کے ملاقات کر کے پوچھا بھائی کیا سے بہت خوش ہو گیا، سکون سے ہو گیا، پورا قصہ سنا تھا، اس طرح سے میں نے دعا کرانے کے لیے تلاش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے خدا کے واسطے میری طرح ہونے کی ہرگز ہرگز دعا مت کراؤ، میں اگرچہ ظاہر میں خوش ہوں، خوبصورت بچے ہیں، خوبصورت بیوی ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے سے زیادہ بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہے، خدا کے واسطے میری طرح ہونے کے لیے ہرگز دعا مت کراؤ۔ مجھے کیا بات ہے، تم تو بہت اچھے ہو، کتنا خوش ہو، کتنی دولت ہے تمہارے پاس، کتنے نوکر ہیں تمہارے، کتنے دکانیں ہیں، کتنا بڑا گھر ہے، عالیشان بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میری بیوی بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہو گئی کہ اب مرنے والی تھی وہ۔ اب میں بہت محبت کرتا تھا بیوی سے، تو اس وقت بیوی نے مجھ سے کہا، وعدہ لیا کہ میں مر جاؤں تو کسی اور دوسری عورت سے نکاح نہیں کرنا۔ ہاں ضرور، میں کسی سے نکاح نہیں کروں گا۔ کہا نہیں، میں ایسے نہیں مانوں گی، میں اس وقت مانوں گی جب کہ تم اپنی شرمگاہ نہ کاٹو۔ اب میں اس وقت اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، میں جا کے میں شرمگاہ کو کاٹا، اپنے آپ کو نامرد بنا لیا۔ اس کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میری بیوی اچھی ہو گئی۔ اب چند دن تو رہی، لیکن وہ عورت تھی، انسان تھی، کب تک اپنی خواہش برداشت کرتی، اپنی شہوت کو سنبھالتی۔ میں تو اس کا کام کا نہیں رہا، اس کی خواہش پوری کرنے والا نہیں رہا، تو میرے جو گھر کے نوکر تھے ان سے اس نے تعلق قائم کر لیا۔ جو بچے دکھ رہے ہیں یہ سب کے سب اسی سے پیدا ہوا، میرے سے پیدا ہوئے نہیں۔ تو میں روزانہ خون کے آنسو روتا ہوں ان کو دیکھ کر، یہ حالت ہے میری، اس لیے خدا کے واسطے ہرگز ہرگز میری طرح ہونے کی دعا مت کراؤ۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ حالت ہے۔ کسی کو بھی ہم ہاٹ باٹ میں مالدار دیکھ کے خوش ہو جانا، نہیں اس کے پاس مال ہے، یہ ہے، میرے پاس کیا بھی نہیں، ناشکری ہرگز نہیں کرنا۔ جتنا اللہ دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ کھانا تو مل رہا ہے نا برابر، 3 وقت اللہ کھلا رہا ہے، چھت ہے، سکون سے گھر میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دین کے راستے میں چل رہے ہیں، کتنا اللہ شکر ادا کریں۔ صرف پیسہ ہم کیا سمجھتے ہیں، بہت بڑی سکون کی چیز، پیسے سے کیا سکون خرید سکتے ہیں؟ صحت تندرستی خرید سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صحیح سالم آنکھ دیا ہے، زبان دیا ہے، کان دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، کتنا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بڑے بڑے مالدار ہیں، کتنے مالدار ایسے ہیں ان کے کبھی ان کے بچے پریشان، کبھی وہ خود پریشان، ایسی بیماریاں۔ دور جانے کی کیا ضرورت، ہمارے ہندوستان کا جو سب سے بڑا مالدار ہے امبانی، اور اس کا بیٹا جو نام معلوم نہیں کیا کہ اس کا موٹا ہے نا ایک بیٹا، اسے جو ہے موٹاپے کی بیماری ہے اسے، بلکہ ایک جگہ تو ایک پروگرام میں تو وہ خود بول دیا ہے اور یہ رو رہا ہے، بٹ کتنی بڑی دولت، کتنی زیادہ دولت ہے اس کے پاس، ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار، موٹاپے کی بیماری، چند دن میں موٹا ہو جاتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے لیکن وہ بیماری نہیں جا رہی ہے۔ ایسا کرے کہ اللہ ہم صحت دیا ہے، آرام سے رکھا ہے، الحمدللہ، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں،
یہ خوشگوار زندگی ہے. یہ دیکھنا ہم صرف مال دولت یہ سکون کی چیز نہیں ہے بزرگوں اور دوستوں. کیا مال سے پیسے سے راحت کو خرید سکتے ہیں؟ راحت کے سامان خرید سکتے ہیں, آرام کے سامان خرید سکتے ہیں, لیکن آرام نہیں ملے گا, سکون نہیں ملے گا. تو بہرحال اللہ جس حالت میں بھی رکھا ہے ہمیں کہنا ہے اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے, کروڑوں شکر ہے, کروڑوں سے بہتر رکھا ہے یہ چیز آنا. یہی ایمان والے کی نشانی ہے, یہی جو ہے نیک لوگوں کی نشانی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایسی زندگی نصیب فرمائے, ایمان کے ساتھ قیام جو ہے موت تک ہمیں قائم رکھے, نیک اعمال پر ثابت قدم رکھے اور خوشگوار زندگی ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.